अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान। नाजरीन, आज हम ऐसे इदारे में मौजूद हैं जो कि हज़ारों लोगों को रोज़ाना खाना खिलाया जाता है, गरीब और मुस्तहिक लोगों के घरों में राशन दिया जाता है, बच्चों की तालीम के लिए अखराजात दिए जाते हैं, लोगों के घरों का राशन दिया जाता है और बीमारों का इलाज भी किया जाता है। जी नाजरीन, मैं उसी इदारे की बात कर रही हूँ। इस इदारे का नाम है सैलानी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सैलानी में हर रोज़ लोगों को खाना खिलाया जाता है, गरीबों में राशन तकसीम किया जाता है और जो बच्चे जिनके वालिदैन जिन बच्चों को पढ़ा नहीं सकते उनकी तालीम के अखराजात उठाए जाते हैं। मज़ीद हम बात करते हैं यहाँ के सदर और ट्रस्टी से, आरिफ लाखानी साहब से। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हम यहाँ पर आए थे तो हमने कहा कि आपसे कुछ सवालात भी पूछ लें और आपसे मुलाकात भी हो जाए। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप मुझे बताइएगा कि इस इदारे की बुनियाद कब रखी गई? अल्हम्दुलिल्लाह 5 मई 1999 में रखी और यही सोच के रखी कि अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर दुखी दिलों का सहारा बनेगा और लोगों के काम आने के लिए एक अपनी पोजीशन बनाई जिस पर लोगों का एक एतमाद बहाल है और उस एतमाद को बहाल रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर इस वक्त 63 से ज़्यादा शोबों पर काम कर रहा है, जिसमें सेहत हो गई, एजुकेशन हो गई, तालीम हो गई और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो शोबा रोज़गार में लोगों को मदद की जाती है, छोटे छोटे और टेक्निकल कोर्सेज़ वगैरह में 52 से ज़ायद टेक्निकल कोर्सेज़ वगैरह कराए जाते हैं। जैसे किसी को इलेक्ट्रिशियन बना दिया जाता है तो किसी को प्लम्बर, किसी को वेल्डर, इस तरह के 52-53 शोबे हैं। माशाल्लाह। अच्छा सर, जब आपने इसकी बुनियाद रखी तो क्या ये बड़े पैमाने पे इतनी ज़्यादा लोगों की मदद करेगा, लोगों के साथ इतनी जो है लोगों की परेशानियां हैं और लोगों की मुश्किलात को हल करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ और खाना काबा भी तकवे की बुनियाद पर रखा गया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसे भी एक तकवे की बुनियाद पर हमारे हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब इसके चेयरमैन हैं। हम सब ट्रस्टीज़ हैं और वो हमारे बानी हैं, इसलिए बानी और चेयर अल्हम्दुलिल्लाह एक तकवे की बुनियाद पर इसे रखा गया था। तकवे की बुनियाद पर रखने का मतलब होता है कि आपको यकीन हो कि मैं जो काम करूँगा अल्लाह की रज़ा के लिए करूँगा और इंशाअल्लाह दुखी दिलों का सहारा, हमारा सबसे बड़ा लोगो जो है दुखी दिलों का सहारा है। उनका सहारा बनना, उनकी मुश्किलें हल करना, उनकी परेशानियाँ दूर करना और उनके कामों को बेहतर बनाने के लिए सैलानी वेलफेयर ने अपना जहन बनाया, इसे एक ट्रस्ट बनाया। पहले था ये सैलानी वेलफेयर, इसके बाद बना सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट, क्योंकि इंटरनेशनल सतह पे हम काम करें। इस वक्त हमने रोहिंग्या के मुसलमानों की भी बड़ी मदद की, इसी तरह शाम के मुसलमानों की भी मदद की। मैं खुद वहाँ गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो मदद करनी चाहिए करी। इसी तरह हमने तुर्की के अंदर कैलिस के अंदर रोटी प्लांट लगाया जिसमें 1 लाख रोटियाँ रोज़ की बनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह कैलिस के अंदर। तो इसी तरह ये हम पूरे अपने मुल्क पाकिस्तान में भी इस वक्त बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। इस वक्त कोरोना की पोजीशन ने लोगों की कमरें तोड़ दी, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई, मुश्किल ज़्यादा आ गई है, महंगाई ने कमर और तोड़ दी। एक तो बेरोज़गारी, ऊपर से महंगाई, क्या करें, कहाँ जाए? सर, कोरोना में तो आप लोगों पर वर्कलोड ज़्यादा हो गया होगा। जाहिर सी बात है कि जो लोग मुस्तहिक थे उन्हें तो आप लोगों ने देना ही है राशन, लेकिन उसके अलावा जो जितने लोग थे, कारोबार बंद होने की वजह से हर दूसरा इंसान इस वक्त मुस्तहिक था। बिल्कुल ऐसे लोग हमारे सामने आए जो कुछ थोड़ा बहुत वो दिया करते थे, वो भी लेने वाले हाथ बन गए। तो इस वक्त कोरोना की जो पोजीशन आई थी जिस वक्त, उस पर हमने 9.9 लाख राशन लोगों के घरों तक पहुँचाया। ये वाहिद इदारा है सैलानी वेलफेयर, एशिया का वाहिद इदारा। 63 से ज़्यादा शोबों पे कोई काम नहीं करता। नंबर 1, जो मुश्किल घड़ी आई, चाहे आया, फ्लड आया, सैलाब आया, ज़लज़ले आए, अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर सबसे आगे नज़र आया। कोई देखे ना देखे, हम नहीं कहते मीडिया हमारे पास आए, मीडिया हमारे शो करे, हम तो कहते ऊपर वाला हमें देख रहा है और हमारा काम ही दिखता है। दिखाना ज़रूरी नहीं होता कि मैं मीडिया पे, तो हमारे पास कोई आ जाए तो हम इतनी बात करते हैं, वरना हमारी कोशिश यही होती है, हमारा काम चल रहा है। रोज़ाना यहाँ पर 250-300 ख़ानदानों को राशन दिया जाता है। किसी मीडिया को हम लेकर नहीं आते, किसी मीडिया से हम बात नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जा रहे हैं, अपने घरों तक लेके जा रहे हैं। पूरे शहर कराची के 4 ज़िलों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों की 600 से ज़ायद शादियाँ कराई जाती हैं। उनमें जैस, फर्नीचर, उनकी जो मदद उनको ज़रूरत होती है, चाहे खाने की मदद हो, चाहे फर्नीचर की हो, चाहे जैस की हो, अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर दिल खोल कर उनकी मदद करते हैं और करेगा। इसी तरीके से आप हमारे दस्तरखान देख लें, रोज़ाना 1 लाख लोगों का खाना बनाना कितनी बड़ी बात है और टाइम पर, वक्त पर खिलाना। अभी आप दस्तरखान पे चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान देखकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मैं आपको हमारा जैस जहाँ होता है, किस तरह का जैस दिया जाता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आपको अंदाज़ा हो कि वाकई में सैलानी वेलफेयर वाकई में दुखी दिलों का सहारा है।
یا خالی باتیں ہیں؟ باتیں نہیں ہیں، کام ہے۔ سر مجھے یہ بتائے گا کہ صحت کے حوالے سے کہ جو لوگ بیمار مطلب ہر طرح کا علاج ہوتا ہے کہ بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں، یہ ڈائلسس کا پرابلم آ جاتا ہے، کسی کو کینسر ہے، تو ان سب ہر بیماری کا علاج ہے؟ ہر بیماری کا علاج ہمارے پاس چل رہا ہے۔ تھیلیسیمیا ہاسپٹل ہمارا اپنا ہے جس میں 400 کے قریب کم و بیش بچے رجسٹرڈ ہے جن کا تھیلیسیمیا پر خون دیا جاتا ہے، انہیں باقاعدہ طور پر ان کا علاج، پھر اس کے علاوہ انہی کے پیرنٹس کا ہم باقاعدہ طور پہ ان کے راشن اور کفالت بھی باندھ دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے اس کا ایک بچہ ہے، کمانے والا ایک ہے، واحد کفیل ہے، اور وہ کماتا ہے 20,000 18,000 20,000 میں تو آج گزارا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ گھر کا کرایہ دے یا بچے کا علاج کرائے، تو الحمدللہ سیلانی ویلفیئر نے اپنا ایک تھیلیسیمیا ہاسپٹل بنایا ہے جو کہ گلشن اقبال میں، جہاں پر الحمدللہ 400 بچے اس وقت ان کا علاج ہو رہا ہے۔ سب سے مہنگا علاج چل رہا ہے اس وقت یہ تھیلیسیمیا، بہت مشکل ہے کہ ایک بلڈ کی بوتل اس وقت 2600 روپے کی بوتل ہے، اور اس طرح 2 بوتلیں ان کو لگتی ہے بچوں کو، ہفتے میں 3 دفعہ ان کو آنا پڑتا ہے۔ سوچئے کتنا اس پیرنٹس کے لیے کتنی مشکل تکلیف کا مرحلہ ہے۔ تو الحمدللہ سیلانی ویلفیئر ہر شعبوں میں کام کر رہا ہے۔ اب رہی میڈیکل کی جو آپ نے بات کی، اس وقت 9 لاکھ لوگوں کا علاج سیلانی ویلفیئر سال میں کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے ہاسپٹل نہیں ہیں مگر آؤٹ سورسز 25 ہاسپٹل پینل پہ لیے ہوئے، پینل کے ذریعے انہیں آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ کسی کو ڈائلسس ہے تو کسی کا ہیپاٹائٹس کا ہے، تو شوگر پیشنٹ ہمارے پاس فائلے ہیں۔ شوگر پیشنٹ ایسا ہے کہ اسے صرف دوائیاں دی جاتی ہیں، اسے میڈیسن دی جاتی ہے، الحمدللہ سیلانی میں میڈیسن بھی پیش دے رہا ہے۔ اچھا سر، ابھی جو آپ نے ایک ٹیکنیکل جو کام ابھی اسٹارٹ کیا، جو لوگوں کو آپ لوگ جو ہے وہ ہنر سکھا رہے ہیں، یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کو اس قابل بنا رہے ہیں، چاہے لیڈیز ہو چاہے جینٹس ہو۔ اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ لوگ آپ سے کس طرح کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارا ہیڈ آفس بادرآباد ہے، وہاں پر لوگ روزانہ 100 150 200 لوگ ڈیلی آتے ہیں۔ میں جمعے کے علاوہ وہیں بیٹھتا ہوں، پیر منگل بدھ جمعرات، جمعہ یہاں ہوتا ہوں۔ کچھ لوگ مجھ سے رابطہ جو وہاں نہیں کر پاتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں میرے پاس، تو میں ان کی مدد کے لیے صبح 11 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک نماز تک ہوتا ہوں، پھر شام 5 بجے سے لے کے 7 8 بجے تک ہوتا ہوں ڈیلی یہاں پر جمعے کے روز۔ عام دنوں میں تو وہیں پر ہی ہوتا ہوں، اور شام کو یہاں آتا ہوں 5 سے 7 بجے تک 8 بجے تک نماز تک ہوتا ہوں۔ یہ لوگوں کا ملنے کا رابطہ ہے، مجھ سے مل سکتے ہیں وہ آ کے الحمدللہ۔ جن کی بچیوں کی شادی ہو، جن کو کفالت چاہیے، جن کو روزگار چاہیے، جن کو میڈیکل کی ضرورت ہے، تو الحمدللہ سیلانی ویلفیئر ہیڈ آفس بادرآباد سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، آپ اس کے علاوہ آئی ٹی میں پاکستان اس وقت ٹاپ 10 میں 4تھے نمبر پہ، دنیا کے 4تھے نمبر پہ پاکستان آ گیا ہے، جس میں سیلانی ویلفیئر پاکستان کے اندر اس وقت 70,000 بچوں کو آئی ٹی تعلیم دے رہا ہے، فری آف کاسٹ، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ جو آپ کے جو یہ گھر کی اسکیم جو ہے کہ جس کے اندر آپ مستحق لوگوں غریبوں کو جو گھر دیتے ہیں، اچھا کافی سارے ایسے لوگ جو ہے نا ہوتے ہیں جو ادارے کا نام استعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دے دو، ابھی ہم آپ کا فارم لا دیں گے جو بھی، تو اس حوالے سے ذرا آپ بتائیے کہ لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ یہ سب چیٹنگ ہے، فراڈ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ 100% فراڈ ہے، 100% ایسا سیلانی ویلفیئر کا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی نمائندہ سیلانی کا نام یوز کرتا ہے، سیلانی کے نام سے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، یا ہرے باغ دکھا رہا ہوتا ہے، آپ کو سنہرے باغ دکھا رہا ہوتا ہے، سبز باغ دکھا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس پر نہ آئے۔ کسی قسم کی بھی سیلانی ویلفیئر کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ کوئی بھی اسٹاف ہمارا انکوائری آفیسر نہ چائے پیتا ہے کسی کے گھر میں جا کے، نہ پانی پینے کا حکم ہے، کوئی قسم کا ہمارا آرڈر نہیں ہے کہ کسی سے 1 روپیہ بھی مانگ سکے، نہ لینے کا حکم ہے۔ اتفاقیہ ہماری ملاقات MNA آفتاب جہانگیر صاحب سے ہو گئی، جو کہ کافی سالوں سے اس ادارے سے منسلک بھی ہیں، اور جو کہ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ جو ہے اس ادارے سے کب سے منسلک ہیں؟ میں تو جب یہ شروع کے دن تھے، جب مولانا بشیر فاروقی صاحب حضرت بادرآباد میں ہوتے تھے، تو میں ان کے پاس مشورہ لینے جایا کرتا تھا، اور اس وقت سے میں ان کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، ایک عزت کا رشتہ ہے، ایک محبت کا رشتہ ہے۔ لیکن اب بشیر فاروقی صاحب سے زیادہ میرا تعلق جو ہے عارف بھائی سے ہو گیا، کیونکہ میرے لیے آسانی ہے کہ میں جب چاہوں ان کے پاس آ جاتا ہوں اپنے چھوٹے موٹے مسائل لے کر، اور آج تک میں یہاں سے مایوس نہیں گیا، اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ بشیر فاروقی صاحب کی سرپرستی رہے ہم سب پر۔ سیلانی ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے، بہت کم NGOs ہیں دنیا کے اندر جو اس طرح کے کام کرتی ہیں،
فلاحی کام کرتی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ بھی ہے۔ مزید آپ سر کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایسے ادارے مزید ہونے چاہیے ہمارے ملک میں؟ یا بالکل، ایسے ادارے تو جتنے بھی ہوں وہ کم ہیں، لیکن اسی اخلاص کے ساتھ اگر وہ کام کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ سیلانی کا جو موٹو ہے وہ ہے اللہ کو راضی کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو جائے گی تو اس کام میں خود بخود برکت بھی آ جائے گی۔ بالکل ماشاء اللہ سر، آپ نے بالکل صحیح بات کی۔ مزید سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ادارے کو کس طرح بہتر بنا سکتا ہے؟ اس کے لیے وہ حکمت عملی ہے یا مزید ہم اور کس اس پر آپ کام کرنا چاہیں گے؟ کوئی کہ شاید وہ کام رہ گیا ہے، اس پر بھی ہمیں کام کرنا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ سیلانی کو تو بہتر بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سیلانی ہر اس پر کام کر رہا ہے، ہر فیلڈ کے اندر، ہر مشکل وقت میں، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی جب بھی کوئی مشکل وقت پڑتا ہے سب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے بغیر کسی تفریق کے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو اور کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو، وہ بلا تفریق سب کی خدمت کرتے ہیں۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ فیلڈ نہیں، ان کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارا کام ہے ان کا، اور دن بدن اس میں اور بہتری آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہم بھی کریں، اور آپ پاکستانیوں سے بھی ہماری اپیل ہے کہ بشیر فاروقی صاحب، عارف لکھانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ڈالے، اور جس طرح جس محنت سے، جس اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو بھی حصہ ڈالنے کی توفیق دے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس طرح اگر اور بہت سارے پاکستانی مغیر اور وہ ادارے کام کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کے اندر وہ جو ایک وقت آئے گا کہ دینے والے تو ہوں گے، لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ انشاءاللہ سر، ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں۔ مزید سر آپ کے میسیج دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ آپ کا یہ چینل کیا ہے؟ اسٹار نیوز۔ یہ اسٹار نیوز کی بڑی اچھی کاوش ہے کہ وہ اس قسم کی جگہوں پہ جاتی ہے، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اور ان کا پیغام جو ہے اداروں کا اور لوگوں کا عوام تک پہنچاتی ہیں، تاکہ وہ جو مغیر حضرات ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ آپ لوگ کا بہت شکریہ جی، آپ لوگ یہاں تشریف لائیں عارف بھائی کے پاس۔ تھینک یو عارف سر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت کیا اور ہم سے بات کی، اور سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ سے تو اتفاقیہ ملاقات ہو گئی اور ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہوئی، بہت اچھی میٹنگ رہی، انشاءاللہ پھر ہم ضرور آئیں گے۔ سر ہم آپ کا کچھ وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ لڑکیوں کی شادی کے حوالے سے، تو اس میں کچھ میں بھی ابھی لڑکیوں کی شادی کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی درخواست لے کے آتے ہیں تو درخواست لیتے ہیں، اس کے ساتھ بچی کا برتھ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، والد کا شناختی کارڈ، اس کی والدہ کا شناختی کارڈ، گھر کا مکمل پتہ اور ایڈریس ہمیں چاہیے ہوتا ہے، اور ایڈریس کے بعد اس کی ایک باقاعدہ انکوائری ہوتی ہے بالکل پردے میں، جسے مطلب اس کی عزت مجروح نہ ہو یا اس کے اوپر کسی قسم کا ایسی بات نہ آئے، اور سامان پر کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی سیلانی کا لوگو یا مونوگرام نہیں لگا ہوا کہ کوئی اس کی بیٹی کو یہ کہے کہ آپ کے والد نے تو جو ہے نا سیلانی سے لے کے دے دیا، لینے والا یہ نہیں سوچتا اس کے بعد ہے کہ نہیں ہے دینے کے لیے، مجھے جہیز چاہیے، اور یہ ہم سوچ بنا لینا کہ اس کے پاس نہیں ہے، تو میرا خیال ہے اس سے ہمیں یہ ریلیف دینا چاہیے کہ آپ نہ لائیے گا، مجھے جان نماز مصلح دے دیں، جو جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ نہیں ہے نہ لیں۔ میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں، میں نے جب اپنے بیٹے کا رشتہ کیا تھا، کروڑوں پتیوں کا رشتہ تھا، میں نے غریب گھرانے میں رشتہ کیا جس کا اپنا گھر بھی نہیں تھا، ان کو کہا مجھے جان نماز مصلح چاہیے، اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، تو میں یہ پیغام دیتا ہوں اسی طرح ہم کر لیں تو میرا خیال ہے کئی بچیوں کے گھر بس جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، ہم لوگ بغیر اقربا پروری کے جان پہچان دوستی یاری رشتہ داری کے بغیر انکوائری لازمی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم امانت کے امین ہیں، لوگوں نے ہم کو جو امانتیں دی ہوئی ہے، کیا لکھا آپ کے سامنے، جب بات کرے تو سچ بولے، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کریں۔ تو الحمدللہ پوری کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ عمل کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ آج ہم پر اتنا اعتماد بنائے جو بیٹھے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہم نے کرونا کے اندر الحمدللہ 9.25 لاکھ راشن پورے شہر کراچی میں بانٹے، جس کی مالیت 3.25 ارب روپے بنتی تھی، الحمدللہ خرچ کیا۔ میں نے کہا نا کہ آپ نے پوچھا نا یہ رکھنے کا بنانے کا کیا نیت تھی، کیا آپ کا طریقہ کا، 1999 میں جب بنایا تھا تو تقوی کی بنیاد پہ رکھا تھا اسے، کہ ہم نے اسے بہتر بنانا ہے، دکھی دلوں کا سہارا اور لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ الحمدللہ آج مدد خوب ہو رہی، میں نے کہا نا مہینے میں 600 بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہے، تو کیسے ہو رہی ہے؟ اوپر والا کروا رہا ہے، ہم تو ایک ذریعہ بنے ہوئے۔ بہت شکریہ۔
जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आरिफ लाखानी साहब से इंटरव्यू किया और उनसे बहुत सारी बातें की और बहुत सारी मालूमात हासिल की। इसी के बाद उन्होंने हमें जो है विज़िट करवाया वहाँ का, जहाँ पर लड़कियों को जहेज़ दिया जाता है और सारे जहेज़ का सामान मौजूद है। और ये जो आप सामान इस वक्त देख रहे हैं, जैसे कि हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये जो सामान है ये सब किसी भी लड़की की शादी है उसको दिया जाता है। उसमें ये डिनर सेट्स हैं, आप ये देख सकते हैं, वॉशिंग मशीन है, काफ़ी सारा सामान है, कूलर है, और ये सूट, स्पेशली ये सूट, ये पैंट कोट, और जो है ये एक लड़की का जो सूट होता है यानी कि शादी का सूट भी दुल्हा दुल्हन के लिए दिया जाता है। और इसके अलावा मज़ीद और कपड़े भी दिए जाते हैं, जूते भी दिए जाते हैं, मतलब कि जितना भी शादी का सामान है वो सब दिया जाता है किसी भी लड़की को। इसी के साथ अपनी मेज़बान फौजिया बेग को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन आमिर अब्बास के साथ स्टार न्यूज़ कराची।